بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم لوگوں نے مرزا غالب کی سوانح پر بات کی۔ آج انشاءاللہ ہم لوگ ان کی جو نصاب میں شامل غزل ہے کوئی امید پر نہیں آتی، اس پر ہم بات کریں گے۔ غالب، جیسا کہ ہم جانتے ہیں، مرزا غالب چھوٹی بہر میں بھی غزل لکھتے تھے اور انہیں کمال حاصل تھا۔ غالب کا خاص کمال یہ ہے کہ وہ اپنے عہد کی عکاسی اپنی شاعری میں کرتے ہیں۔ ہر شاعر، بیشتر شاعر جو ہوتا ہے وہ اپنے عہد میں جیتا ہے اور اسی عہد کی عکاسی اپنی شاعری میں کرتا ہے۔ سب سے پہلے ہم غزل کے متن پر بات کریں گے، اس کے بعد ہم ان کی تشریح پر آئیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں شعر غزل۔ کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی، آگے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، اب کسی بات پر نہیں آتی، جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد، پر طبیعت ادھر نہیں آتی، ہے کچھ ایسی ہی بات جو چپ رہوں، ورنہ کیا بات کر نہیں آتی، کیوں نہ چیخوں کہ یاد کرتے ہیں، میری آواز گر نہیں آتی، داغ دل گر نظر نہیں آتا، وہ بھی اے چارہ گر نہیں آتی، ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی کچھ ہماری خبر نہیں آتی، مرتے ہیں آرزو میں مرنے کی، موت آتی ہے پر نہیں آتی، کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ اس غزل میں ہمیں ایسا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بہت مایوسی والی غزل ہے اور غالب کہیں کہیں اعتراض بھی کر رہے ہیں، اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ مزاحیہ شاعر تھے وہ، اور شوخی اور ظرافت ان کے یہاں ان کی شاعری میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ الطاف حسین حالی نے اسی لیے ان کو حیوان ظریف کہا ہے۔ تو جیسے کہ یہ شعر ہے، جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد، مطلب میں جانتا ہوں کہ اطاعت کرنے کا، نماز پڑھنے کا، روزے رکھنے کا بہت فائدہ ہے، بہت ثواب ہے، لیکن میری طبیعت ادھر مائل ہی نہیں ہوتی ہے۔ اب یہ بہت اہم بات ہے کہ شاعر اتنا غمزدہ ہے اور وہ اس طرح کی شاعری کر رہا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ غالب فلسفی شاعر ہیں اور فلسفیانہ رنگ و آہنگ ان کے شاعری میں رچی بسی ہے، اور آخری جو مقطع ہے وہ دیکھ لیجئے، کعبہ کس منہ سے جاؤ گی غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی، مطلب خدا کا بھی یقین ہے لیکن کہتے ہیں کہ میری طبیعت ادھر نہیں آتی ہے، میں کیا کروں، یہ میرا قصور نہیں ہے، بلکہ جو ہم جانتے ہیں کہ وہ دبستان دہلی سے ان کا تعلق تھا اور وہ تصوف کی طرف مائل بھی تھے، تو اسی کی طرف اشارہ ہے کہ قضاء و قدر کا جو فیصلہ ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن اگر میری طبیعت ادھر نہیں جاتی ہے تو میں کیا کروں، اور آخر میں وہ پریشان بھی ہو رہے ہیں کہ تم کعبہ سے مراد کہ وہ خدا کے سامنے جب منہ دکھاؤ گے، کس منہ سے جاؤ گے، جب قیامت کے دن جب تم اٹھائے جاؤ گے تو کس منہ سے جاؤ گے، شرم تم کو مگر نہیں آتی، لیکن کہتا ہے کہ آتی ہے لیکن میں کیا کروں، اس سے پہلے وہ کہہ چکے ہیں کہ میری طبیعت ادھر جاتی ہی نہیں ہے، لہٰذا وہ کام کرنا چاہیے جس پر آپ کا طبیعت مائل ہو۔ تو غالب کے بارے میں ہم جانتے ہی ہیں کہ ان کی شاعری کے حوالے سے جو باتیں ہیں وہ سب ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس غزل میں 2-3 اشعار آپ یاد کر لیجئے گا، اور جب ان کی شاعری کی خصوصیات کی بات پوچھی جائے گی تو آپ ان اشعار کے حوالے سے پورا مضمون آپ کر سکتے ہیں۔ پھر ہم ملیں گے کسی نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔